اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او یا کا سیجبن کا معنی ہوتا ہے مانند کی طرح، کا سیجبن مانند بارش کی یا می کی یا زوردار بارش کی، من السماء آسمان سے، فیہ اس میں ظلمات اندھیرے ہیں، برات اور کڑک ہے، وبرق اور بجلی ہے، یا جالونا ڈال لیتے ہیں، اصابعہم انگلیاں اپنی، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک سے، صواعق کڑاکے ہوتا ہے، یعنی صاعق کا ایک چیخ ایک کڑاکا اور صواعق کڑاکے، من الصواعق کی کڑاکوں سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ تعالی محیط بالکافرین محیط گھیرنے والا ہے بالکافرین کافروں کو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، فرمایا یا ایسی مثال ہے جیسے می برس رہا ہو، جیسے آسمان سے می برس رہا ہو، اس میں اندھیرے ہیں اور گرج اور بجلی کڑک کے مارے موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اس سے پچھلی آیت میں کل ہم نے پڑھا تھا کہ منافقین کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی اندھیری رات میں جنگل کے اندر آگ جلاتا ہے۔ وہ مثال اللہ نے دی کہ اسلام قبول کرنے سے ان کو جو تمیز آئی تھی، اسلام کو چھوڑنے سے وہ تمیز جاتی رہی، جیسے آگ بجھ جانے کے بعد اندھیرا ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ اندھیروں میں پڑے رہے۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کی دوسری مثال بیان فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے می برس رہا ہے۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے منافقین کے دوسرے گروہ کی بیان فرمائی، یعنی وہ لوگ جو بظاہر تو مسلمان ہو گئے تھے مگر کمزور ایمان کی وجہ سے ہمیشہ شک اور تذبذب میں مبتلا رہتے تھے، راحت اور آرام کی صورت میں مطمئن نظر آتے اور تکالیف کا سامنا ہوتا تو شک و شبہ میں پڑ جاتے۔ تو اس سے جو اگلی آیات ہے نا جو ہم پڑھ رہے ہیں، اگلی آیت میں ان کے اسی تذبذب کو اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں جب کبھی ان پر روشنی پڑتی ہے تو چل دیتے ہیں، جب اندھیرا ہوتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی دین اسلام میں آخر کار ساری نعمتیں، اصل نعمتیں دین اسلام کے اندر ہیں، ساری نعمتیں دین اسلام میں ہیں، اب مگر اول کچھ محنت بھی ہے، دین کے اندر محنتیں بھی ہیں نعمتیں بھی ہیں، لیکن محنت کرنے سے نعمت ملے گی۔ تو یہ جیسے بارش ہے کہ آخر اسی سے آبادی ہے، لیکن بارش کے آنے سے پہلے بادل گرجتے ہیں، بجلیاں کڑکتی ہیں، اور بادلوں کی چمک میں کبھی اجالا ہوتا ہے کبھی اندھیرا ہوتا ہے۔ تو فرمایا منافق لوگ اول سختی سے ڈر جاتے ہیں اور ان کو آفت سامنے نظر آتی ہے، جیسے بادل کی چمک، جب اجالا ہوتا ہے نا، جب بادل کے اندر وہ روشنی ہوتی ہے جب چمکتی ہے، تو فرمایا اسی طرح منافق کے دل میں کبھی اقرار آ جاتا ہے جیسے وہ بجلی چمکتی ہے، اور کبھی انکار آ جاتا ہے جیسے بجلی کی لہر، وہ جو لکیر ہوتی ہے، روشنی کی لکیر ہوتی ہے وہ جیسے ختم ہوتی ہے، اسی طرح ان کے دل میں انکار آ جاتا ہے۔ فرمایا جس طرح بادل میں کبھی گرج ہے کبھی چمک ہے کبھی کڑک ہے، اسی طرح کبھی ان کے اندر وہ اقرار آ جاتا ہے کبھی انکار، یعنی جب ہی اسلام کے اندر کوئی فائدہ ملا، کوئی مال ملا، کوئی غنیمت ملی، تو اسلام کو سچا دین سمجھتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی نقصان ہوا تو اسلام کو جھوٹا دین سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی اس گروہ کا یہ بیان کیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے بلکہ ہمیشہ تذبذب میں رہتے ہیں، شک میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کا دین سچا بھی ہے یا نہیں۔ تو فرمایا جب آسمان سے
بادل گرجتے ہیں، بجلیاں چمکتی ہیں، تو فرمایا یہ لوگ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں اس ڈر سے ڈال لیتے ہیں کہ کہیں ہمارے کان جو ہے بہرے نہ ہو جائیں۔ تو فرمایا اللہ ایسے کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی ہر وقت یہ خوف میں رہتے ہیں، پریشانی کے عالم میں رہتے ہیں، اور ان کو ہر وقت یہی خطرہ رہتا ہے کہ کہیں ہمارا راز نہ کھل جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یکاد البرق، آیت نمبر 20 میں اللہ فرماتے ہیں یکاد البرق، قریب ہے بجلی، قریب ہے، یکاد نزدیک ہے، قریب ہے کہ البرق بجلی یخطف اچک لے اب سوارہم ان کی آنکھوں کو، فرمایا قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے، سلب کر دے، ان کی بینائی کو، بصارت کو ختم کر دے۔ کلما، ہر بار، جب بھی، اضاء روشنی دیتی ہے، لہم ان کو، مشو چل پڑتے ہیں، فی اس میں، فرمایا قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے، ختم کر دے، سلب کر دے، یعنی جو اپنی خدادہ صلاحیتوں کو اللہ کی رضا کے خلاف صرف کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ان کی صلاحیتوں کو سلب کر لے اور تم اندھے گونگے اور بہرے بن کر رہ جاؤ۔ تو فرمایا جب یہ جو بجلی ہے جب ان کو روشنی دیتی ہے، مشو فیہ اس میں چل پڑتے ہیں، وَإِذَا، اور جب، اظلما اندھیرا کرتی ہے وہ جو بجلی ہے آسمان کی، جب ان پر اندھیرا کرتی ہے، قاموا، اظلما اندھیرا کرتی ہے، علیہم ان پر، قاموا کھڑے ہو جاتے ہیں، فرمایا ادھر ہی رک جاتے ہیں۔ وہی بات جو میں نے بتائی کہ جب اسلام کے اندر کچھ مالی نفع پہنچتا ہے تو اسلام کو سچا دین سمجھتے ہیں، جیسے کوئی نقصان ہوا تو اس کو رک جانے سے مراد اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لَذَهَبَ البتہ لے جاتا، بِسَمْعِهِمْ ان کے کانوں کی سماعت کو، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھوں کو، یعنی آنکھوں کی بینائی کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، علی اوپر، کلی ہر شیء چیز کے، قدیر پوری طرح قادر ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ان کے کانوں کو بہرا کر دیں بجلی کی کڑک سے، اور ان کی آنکھیں اندھی کر دے بجلی کی چمک سے، کڑک سے کان بہرے کر دے اور چمک سے آنکھیں اندھی کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ یہاں تک تو تمہید تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اس میں کچھ باطلہ فرقے اور ایمان والوں کا گروہ اس کا بیان کیا، یعنی یہودی، عیسائی، مسلمان، کافر اور منافق، یہ 5 گروہ جو ہیں ان کے بارے میں ہی پورے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو جہاں تک تو تمہید تھی کہ قرآن جو ہدایت کا اصلی سرچشمہ ہے، اسے ماننے اور نہ ماننے کے اعتبار سے 3 قسم کے لوگ ہیں۔ اب کافروں میں یہودی بھی آ جاتے ہیں اور عیسائی بھی آ جاتے ہیں، مشرکین کے اندر اسے ماننے اور نہ ماننے کے اعتبار سے 3 قسم کے لوگ ہیں۔ اب آگے بنی نوع انسان کے سامنے وہ اصل بات پیش کی جا رہی ہے جو قرآنی دعوت کا حقیقی نصب العین تھا، اور جس کے لیے کتابوں کو نازل کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا اور انبیاء کی بعثت کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ وہ ہے دعوت الی التوحید، یعنی اللہ کو ایک ماننا اور اس کی عبادت کرنا، اور اس کی دعا، اس سے دعا کرتے ہوئے کسی دوسرے کو شریک نہ کرنا۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ اپنے اصل موضوع کی طرف آئے۔ جس طرح ہم نے کوئی بات بیان کرنی ہے تو پہلے تمہید باندھتے ہیں، یا یوں سمجھ لیں ایک فقیر آتا ہے نا، جس طرح ہم نے سورۃ فاتحہ میں پڑھا کہ ہم نماز شروع کرتے ہیں، ہم کس لالچ سے شروع کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمیں جنت دے دے، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے، اس لیے نماز پڑھتے ہیں، اللہ ہماری موت کو آسان کر دے، اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا دے، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے، اسی لالچ میں ہم نماز پڑھتے ہیں۔ تو اب ہم جس طرح ایک فقیر کسی کے پاس آتا ہے، کسی کے دروازے پہ، اس کی آپ کی بڑی اچھی تعریف کرتا ہے کہ آپ بڑے اچھے ہیں، آپ کے باپ دادا بھی بڑے اچھے تھے، میں جب بھی اس گھر میں ہمیشہ مجھے خیر ہی ملی ہے، کبھی خالی نہیں گیا، یعنی گھر والوں کی تعریف کرتا ہے کہ میں یہاں پہ جب بھی آیا ہوں کبھی مجھے خالی نہیں لٹایا گیا، تو گھر والے خوش ہو کے کہ ہمارے گھر سے کبھی خالی نہیں گیا تو ہم اس کو ضرور دیتے ہیں۔ تو یہ ایک تمہید ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ہم اللہ سے کچھ مانگنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا، پہلے ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پھر ہم اللہ کو بتاتے ہیں اللہ جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں پیدا کیا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ ہم اللہ کی ساری تعریفیں کر کے پھر ہم اللہ کو کیا کہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اللہ ہم نے جب بھی تجھ سے دعا کی ہے ہم کبھی بھی تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، جس طرح
हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का बयान है ना, वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शकिया, अल्लाह मैंने जब भी तुझसे दुआ की है मैं कभी भी तुझसे दुआ करके मायूस नहीं हुआ, महरूम नहीं हुआ, यानी जब भी दुआ की है तूने तब ही मेरी कबूल की है। तो अल्लाह ताला ने असल जो मकसद था, अब सारी बात तमहीद बयान करके कि ये कुरान जो है किस लिए नाज़िल किया गया, सारे ग्रोहों को अल्लाह की तौहीद की तरफ दावत दी गई। तो आज के हम सबक में पढ़ते हैं अल्लाह ताला की तौहीद। अल्लाह अकबर। अब हम दुआ की भी बात चलो ज़िमरन आ गई, तो दुआ मांगने में हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हम जब अपने लिए दुआ मांगते हैं तो साथ दूसरों के लिए भी मांगे। और हम दुआ करने में कंजूसी इसलिए करते हैं कि हम ये समझते हैं मैं इसके लिए दुआ करूंगी तो हो सकता है ये मुझसे आगे बढ़ जाए। हमें खुले दिल से, फराख दिली के साथ, आला जरफी के साथ किसी के लिए दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह फलां बीमार है उसको शिफा दे दे, फलां बड़ा गरीब है उसकी गुर्बत दूर कर दे, अल्लाह फलां मकरूज है उसके कर्जे अदा कर दे, अल्लाह फलां बड़ा तंग दस्त है, बदहाली है उसके ऊपर, अल्लाह उसकी सारी परेशानी दूर कर दे। या अल्लाह कोई औलाद के सिलसिले में परेशान है, जो जो भी परेशानी है अल्लाह तमाम मुसलमानों की दूर करे। तो जब हम सारे लोगों के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक बंदा खलूस के साथ अपने किसी बहन या भाई के लिए दुआ करता है तो अल्लाह एक फरिश्ते को मुकर्रर कर देते हैं, क्या मेरे फरिश्ते तू इस बंदे के लिए दुआ कर जो अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए दुआ कर रहा है। वो फरिश्ता क्या कहता है, अल्लाह जो ये लोगों के लिए मांग रहा है अल्लाह इसको भी दे, अल्लाह इसको भी दे, अल्लाह इसको भी दे। यानी वो फरिश्ता उस दुआ करने वाले के लिए खुद दुआ कर रहा है। तो हमें चाहिए बड़ी फराख दिली के साथ दूसरों के लिए दुआ करें, ताकि अल्लाह ताला हमारी वजह से किसी की मुसीबतें और किसी के लिए दुआ करने की वजह से हमारी मुसीबतें दूर कर दें। और असल काम बनाने वाला, मुसीबतें दूर करने वाला, तकलीफें हटाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। और हम जितनी भी दुआएं हैं, जितनी भी इल्तिजाएं हैं, वो बिला शिरकत गैरे अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला सबकी कबूल करता है। अब ये बात नहीं कि अल्लाह ताला सिर्फ नेकों की ही कबूल करता है, नेकों की करामतें तो आप बड़ी सुनते आए हैं कि पैगंबरों की, अल्लाह के वलियों की, सुलहा की, शुहदा की, सहाबा इकराम की, यानी जितने भी नेक इंसान गुजरे हैं या आज के दौर में मुहद्दिसीन है, आलम दीन है, यानी अल्लाह हर हर इंसान की दुआ कबूल करता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई आम बंदा दुआ करे तो उसकी कबूल नहीं होती। इसके सिलसिले में दुनियावी मिसालें भी बड़ी मौजूद है। तो आज हमारा जो मौजू है ये तौहीद है। इंशाल्लाह दुआ के मौजू में आपको दुनियावी मिसालों के साथ भी इंशाल्लाह बताऊंगी कि जो बंदा किसी के लिए दुआ करता है उसको कितना फायदा होता है। तो आज आगे चलते हैं आयत नंबर 21 में। अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, सारी इंसानियत को अल्लाह ताला आवाज दे रहे हैं, या अय्युहन्नास सुबुदू ऐ वहीदू, उबुदू ऐ वहीदू। ऐ का मतलब होता है यानी कि, अल्लाह फरमाते हैं, ऐ अरबी का लफ्ज है, ऐ वहीदू यानी कि तौहीद बजा लो। या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, उबुदू इबादत करो, रब्बकुमुल्लज़ी, अपने उस रब की, खलक़कुम जिसने पैदा किया तुम्हें, रब्बकुम अपने रब की, अल्लज़ी वो जो, खलक़ा जिसने पैदा किया, कुम तुम्हें, या हम इसका आसान तर्जुमा करते हैं रब्बकुमुल्लज़ी अपने उस रब की, खलक़कुम जिसने तुम्हें पैदा किया, वल्लज़ीना और उन लोगों को, मिन क़ब्लिकुम जो तुमसे पहले थे, लअल्लकुम ताकि तुम तत्तकून परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम बच जाओ अल्लाह के अजाब से। या अय्युहन्नासु उबुदू, ए लोगो इबादत करो, रब्बकुमुल्लज़ी अपने उस रब की, खलक़कुम जिसने पैदा किया तुम्हें, वल्लज़ीना और उन लोगों को, मिन क़ब्लिकुम जो तुमसे पहले थे, लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। इसका ताल्लुक उबुदू से है, यानी तौहीद का अकीदा इख्तियार कर लोगे तो यकीनन तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाएगा। ये माने इसका ताल्लुक उबुदू से है, यानी तौहीद का अकीदा इख्तियार कर लोगे तो यकीनन तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाएगा। कुरान में लअल्ला का इतबार अमूमन यकीन के मानों में हुआ है, लअल्लकुम ताकि तुम, यानी यकीनन तुम परहेजगार बन जाओगे या यकीनन तुम जो है अल्लाह के अजाब से बच जाओगे। आगे अल्लाह फरमाते हैं, अल्लज़ी वो जात, जअला जिसने बनाया, लकुम तुम्हारे लिए,
الارض زمین کو, فراشن فرش, والسماء اور آسمان کو, بناء چھت, وانزل اور اتارا من السماء آسمان سے, ماء پانی, فاخرج پس نکالا, بھی ساتھ اس کے یعنی پانی کے, من الثمرات پھلوں سے, رزقا رزق, لکم تمہارے لیے, فلا پس نہ, تجعلوا تم مقرر کرو, للہ اللہ تعالیٰ کے لیے, اندادن شریک, وانتم اور تم, تعلمون جانتے ہو, اور یہ بھی پڑھ سکتے ہیں وانتم اور ہو تم, تعلمون جانتے. اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء, فرمایا جس ذات نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا, وانزل من السماء ماء اور آسمان سے پانی برسا کر, فاخرج به من الثمرات رزقا, فرمایا آسمان سے پانی برسا کر زمین سے تمہارے کھانے کے لیے میوے جو ہیں نکال دیے. السماء سے مراد جو ہے نا, وانزل من السماء آسمان سے پانی نازل کیا, یعنی ادھر مراد کیا آئے گا, بادل. آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے یا بادلوں سے؟ بادل سے پانی نازل ہوتا ہے, بادلوں سے بارش آتی ہے یا آسمان سے؟ بارش آسمان سے آتی ہے یا بادل سے آتی ہے؟ آسمان. بادلوں سے بارش آتی ہے. بادل جو ہے, بادلوں سے بارش آتی ہے, اور آسمان اونچی جگہ کو کہا جاتا ہے, تو بادل اونچے ہوتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اب اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کمال توحید ہے. یہ اصل میں اللہ یہ بات کیوں فرما رہے ہیں کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو, اللہ کی عبادت کرو جس ذات نے تمہیں پیدا کیا ہے, کیونکہ جو ذات پیدا کرتی ہے اسی کی عبادت کی جاتی ہے. اللہ کی بندگی میں, اللہ کے اقتدار میں, اللہ کے اختیار میں کسی کو بھی شریک کرنے والا مشرک ہے, اور مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کیے جانے والے شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. اس کے علاوہ اللہ چاہے تو جتنے مرضی گناہ معاف کر دے. اگرچہ کسی نے زنا کیا ہے, چوری کیا ہے, ڈکیتی کی ہے, جو مرضی گناہ ہے یہ اللہ کی مرضی ہے, چاہے تو معاف کرے چاہے سزا دے. لیکن مشرک جو ہے شرک کی حالت میں مرنے والا, کبھی بھی اس کی بخشش نہیں ہوگی. اگر کوئی انسان اتنا بڑا گناہگار مشرک انسان مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں, اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. یہاں پہ اللہ یہ فرما رہے لوگوں اللہ کی بندگی کرو, اللہ کی عبادت کرو, کیونکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اللہ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے, کسی اور کام کے لیے نہیں پیدا کیا. اور ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے بنا دی اور انسان کو صرف اپنے لیے بنایا. تو فرمایا جتنے بھی بت ہیں, جتنے بھی تم نے خود ساختہ خدا بنا رکھے ہیں, ان سب کو چھوڑو, اس ذات کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی اور تم سے پہلے تمہارے باپ دادا بڑے جتنے بھی گزر چکے ہیں سب کو اللہ نے پیدا کیے ہیں. اللہ کی ذات میں کسی بھی بات کا شرک کرنا, کسی بھی انسان کو, ہستی زندہ یا مردہ ہستی کو, کسی جن کو, فرشتے کو, نبی کو, کسی ولی کو, کسی پیر کو, فقیر کو, کسی کو بھی اللہ کی ذات میں شریک کرنے والا انسان مشرک ہے. جو انسان اپنی عبادت میں ریاکاری کرتا ہے, دکھلاوا کرتا ہے, وہ بھی مشرک ہے, شرک اصغر ہے. تو فرمایا ہر قسم کا جو شرک ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اگر تم توبہ کر لو گے, خالصتاً اللہ کی توحید کو اختیار کرو گے, اللہ کی عبادت کرو گے. فرمایا وہ ذات جو سارا کچھ کرتا ہے, جس ذات نے زمین کو بچھونا بنا دیا اور اتنی ہموار, اتنے اچھے طریقے سے, اتنی نرم اور ملائم, اور اس انداز سے آسان ترین کہ تم جیسے چاہتے ہو اپنے گھر بنا لیتے ہو, جیسے چاہتے ہو اس کو کھود کے معدنیات, کانے وغیرہ جو کچھ تم بنانا چاہتے ہو, کنویں کھود لیتے ہو, اس میں نہریں کھدوا لیتے ہو, جو مرضی تم بنانا چاہتے ہو, جہاں مرضی تم آرام سے سو بھی جاتے ہو. تو فرمایا زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا, آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا. تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے رزق کے انتظام کیے, آسمان سے پانی برسا کے پھلوں کی صورت میں, میووں کی صورت میں, غلے اور اناج کی صورت میں تمہارے لیے رزق نازل کیا. یعنی اگتا تو زمین سے ہے, لیکن آسمان سے نازل کرنے سے مراد یہ ہے, رزق جو آسمان سے اترتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے.
تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطا کرتا ہے۔ فرمایا اتنا کچھ اللہ تمہارے لیے کرتا ہے، پھر بھی تم اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بناتے ہو۔ فرمایا فلا تجعلوا، پس نہ تم مقرر کرو، پس نہ تم بناؤ، فلا تجعلوا، پس نہ تم ٹھہراؤ، للہ اللہ کے لیے اندادن شریک، وانتم اور ہو تم تعلمون جانتے۔ فرمایا سارا کچھ تمہیں دے رہا ہے تو جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو مت بناؤ۔ اندادن کا واحد ہے ند، ندن، جس کے معنی ہم سر اور شریک ہیں، یعنی جب تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے اور نفع نقصان بھی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، تو پھر دوسروں کو اس کا ہمسر کیوں سمجھتے ہو، کیوں اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ شرک کے نا بہت زیادہ شعبے ہیں، شاخیں ہیں، حصے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سد باب کرنے کے لیے ہر ایسے قول اور ہر ایسے فعل سے منع کر دیا جس میں شرک کا شائبہ تک بھی پایا جاتا ہے، یعنی جس میں شرک والی تھوڑی سی بھی سوچ آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع کر دی، شرک والے کام سے اور شرک والے جو ہے فعل سے، شرک والے قول اور فعل یعنی شرکیہ بات سے بھی اور شرکیہ کام سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکنے کے لیے اس کا سد باب کیا۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں وہ ہوتا ہے۔ حالانکہ کیا کہنا چاہیے تھا؟ جو اللہ چاہے بس وہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے، صرف وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ چاہے بس وہ ہوتا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا ما شاء اللہ و ما شئت، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں شرک بہت خفی چیز ہے، یعنی پوشیدہ ہے، شرک کی علامتوں کو پہچاننا انتہائی مشکل کام ہے۔ ایک شخص کسی کی جان کی قسم کھاتا ہے، اب دیکھیں ہم کہتے ہیں مجھے میرے پاس جو میری گودی میں دولت پڑی ہے نا، بچہ کسی عورت نے اپنے گودی میں اٹھایا ہو تو کئی معاملات بگڑ رہے ہوں، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو، تو گودی میں بچہ اٹھایا ہوگا تو کیا کہتی ہیں میری گودی میں دولت پڑی ہے، مجھے اس کی جو ہے پریشانی پڑ جائے، مار پڑ جائے، یا میں اس کی قسم کھاتی ہوں اگر میں ایسے کیا ایسے کیا، یا ہم فوراً پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اگر ایسے کروں تو میں ایسے ہو جاؤں۔ لا الہ الا اللہ کی حد تک تو ٹھیک ہے کیونکہ اس میں اللہ کی توحید ہے، لیکن آگے محمد رسول اللہ لا کے ہم شرک کر دیتے ہیں۔ یا پھر اس کے علاوہ اور بھی بڑے شرک ہیں، جی ہماری چھت پہ کوا بول رہے ہیں کوئی مہمان آئیں گے، یہ بھی شرک ہے۔ ہمارے جو گھر کے اندر جوتا پڑا ہوا ہے، جوتے کے اوپر اگر جوتا آ گیا ہے تو اب مجھے کہیں سفر کرنا پڑ جائے گا، کوئی بیماری آ جائے گی، اگر جمعرات کو سرما لگا لیا تو آندھی آ جائے گی، اندھیری آ جائے گی۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑی بڑی باتیں، یا کینچی نہ چلاؤ، خالی کینچی نہ چلاؤ، لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا، یہ ساری باتیں شرکیہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو کوئی بھی ایسی بات یعنی جو شرک ہے بہت خفی چیز ہے، پوشیدہ ہے، اس کو جاننا بڑا مشکل ہے، تو ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ کہیں ہم ایسا کلمہ ایسا جملہ بول کے اپنے آپ کو گناہ گار تو نہیں کر رہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہر قول اور فعل میں توجہ رکھیں، خیال رکھیں۔ تو اب ایک بندہ ایک شخص ہے کسی کی جان کی قسم کھاتا ہے، یا یہ کہتا ہے کہ فلاں بطخ نہ ہوتی تو گھر میں چور آ جاتے، یہ بطخ ہم نے کیوں رکھی ہے کہ یہ بڑی برکتوں والی ہے، بڑی کرموں والی ہے، جب سے ہم یہ لائے ہیں ہمارے گھر میں کوئی چور نہیں آیا، یا ہم نے یہ چیز رکھی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں بڑا رزق آیا ہے، یا یہ جو میں نے گلے میں تویز باندھا ہوا ہے، جب میں اپنے بچے کو یہود گلے میں تویز لٹکاتی ہوں تو مجھے ڈر نہیں لگتا، مجھے یہ تکلیف ہے اس لیے میں نے یہ تویز لٹکایا، جب میں اتارتی ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تویز داغوں پہ جو ہے اپنا یقین رکھنا یہ بھی شرک ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے تو اپنا اس نے تعلق توڑ لیا۔ اصل تعلق باللہ یہی ہے کہ انسان ہر نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھے، کوئی تکلیف آئے کوئی خوشی آئے اس کو اللہ کی طرف سے سمجھے، تو پھر اس کا ایمان جو ہے وہ ٹھیک ہے، ورنہ اپنے ایمان کی اس کو فکر کرنی چاہیے۔ تو انسان ہر بات میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوا ہر قسم کے الفاظ میں غور و فکر کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی زبان سے شرکیہ کلمہ، یا بعض اوقات مذاق میں کہہ دیتے فلاں تو ہے ہی بڑا منحوس ہے، جب بھی میں نے اس کی شکل دیکھی مجھے ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا، آج منگل کا دن ہے، آج ہم نے یہ کام نہیں کرنا، یہ سفر کا مہینہ ہے، سفر میں روحیں آتی ہیں، کھوپڑیاں آتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اس میں بھی ہم نے شادیاں نہیں کرنی، اس میں ہم نے سفر نہیں کرنا، سفر کا مہینہ جو ہے محرم کے بعد جو آتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ساری خود ساختہ باتیں ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں اور اللہ کی توحید کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔
آگے فرمایا وَإِن كُنتُم، اور اگر ہو تم، پہلے اللہ کی توحید بیان کی، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان فرمایا وَإِن، اور اگر کنتم ہو تم، فی ریبن، کسی شک میں، مما، اس چیز سے، نزلنا، جو اتاری ہے ہم نے، علی عبدنا، اوپر اپنے بندے کے، اتاری ہے یعنی کتاب اتارا ہے، قرآن، بات ایک ہی ہے، فاتو، پس لے آؤ، بسورت، کوئی صورت، من مثلہ، اس جیسی، ودعو، اور تم بلا لاؤ، شہداءکم، اپنے گواہوں کو، اپنے مددگاروں کو، اپنے حمایتیوں کو، من دون اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، ان، اگر تم ہو تم صادقین، سچے، فائن، پس اگر، لم، نہ، تفعلو، کیا تم نے، ولن، اور ہرگز نہیں، تفعلو، تم کر سکو گے، فتقوا النار التی، فتقوا، پس بچو، یا پس ڈرو، النارا، آگ سے، التی، وہ جو، وقودھا، جو ایندھن اس کا ہے، جو اس کا ایندھن ہے، یعنی فتقوا النار التی، پس ڈرو اس آگ سے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، پس ڈرو آگ سے، وہ جو، وقودھا الناس، جس کا ایندھن ہے لوگ، والحجارۃ، اور پتھر، اعدت، وہ تیار کی گئی ہے، یعنی جہنم کی آگ، للکافرین، کافروں کے لیے۔ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، اگر تمہیں شک ہے اس کلام میں جو ہم نے اپنے پیارے پیغمبر، اپنے بندے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو فرمایا تم بھی اسی جیسی ایک صورت بنا لاؤ، تم بھی اور تمہارے جتنے بھی حمایتی ہیں اللہ کے علاوہ سب کو بلا لو، اور تم سارے مل کر ایک صورت بنانے میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے بنایا، وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے بنایا، خود رات کو بٹ لیتے ہیں، گڑھ لیتے ہیں، صبح اٹھ کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہی نازل ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اور سورہ یونس میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا پیغمبر ان کے اندر ایک مدت رہا ہے، 40 سال کا عرصہ رہا، تو 40 سال کے عرصے میں میرے پیغمبر نے ایک دن بھی ایک بات میں ایک جھوٹ بھی نہیں بولا۔ تو جو بندہ دنیا داروں سے جھوٹ نہیں بولتا، وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولے گا کہ اس کو نبوت نہ دی گئی اور وہ کہے مجھے نبی بنایا گیا؟ اور میں، میرے پیغمبر نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو ایک دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تو ابو جہل لائن، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی ہزاروں کروڑوں لعنتیں نازل فرمائے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہاں بیٹھے قرآن بنا رہے ہیں، طنز کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، خاموشی، اور خاموشی ہی ہر انسان کے حق میں بہتر ہوتی ہے، خاموشی میں بہت سکھ ہوتے ہیں، بہت سکون ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، وہ برا بلا کہہ کر آپ خاموش رہے، تو اس ظالم نے دیکھا کہ میں بولتا جا رہا ہوں، میں پاگل ہوں، میری بات کا جواب نہیں دے رہا۔ ایک ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ کوئی لڑائی کر رہا ہے، دوسرا خاموش ہو جائے نا، تو پھر بھی لڑنے والے کو غصہ چلتا ہے کہ میں پاگل ہوں، اکیلا ہی بول۔ لڑنے کا مزہ تو تب آتا ہے نا جب اگلا بولے۔ تو سمجھداری یہی ہے کہ کوئی اگلا نہ بولے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اس ظالم نے پتھر پکڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں مار دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک پھٹ گیا، زخمی ہو گیا۔ تو یاد ہے نا، پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بدلہ لے کے آئے تھے، پھر آ کر کہا کہ میرے بھتیجے، میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں، میں بھی اس کا سر پھاڑ کے آیا ہوں، تلوار کا دستہ اس کے سر پہ مارا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا جان، بدلہ لینے میں میرے لیے بدلہ لینے میں سکون نہیں ہے، اگر مجھے سکون پہنچانا چاہتے ہو تو اسلام کو قبول کر۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اتنا بڑا کام کر کے آیا ہوں، ابو جہل کا سر پھاڑ کے آیا ہوں، پھر بھی میرے بھتیجے کو سکون ہے، تو فوراً ہی کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تو یہ بعض اوقات مصیبتوں کے پیچھے اللہ نے خوشیاں چھپائی ہوتی ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی خوشی تھی کہ آپ کے اوپر مصیبت آئی، آپ کا سر مبارک زخمی ہوا، لیکن آپ کے چچا جو ہیں اسلام قبول کر گئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہیں میرے اس کلام میں شک ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے بنایا ہے، تو تم بھی عرب دان ہو، عربی زبان والے ہو، تو تم بھی فصیح و بلیغ ہو، عربی زبان میں بڑی فصاحت و بلاغت رکھتے ہو، بڑی مہارت رکھتے ہو، تم بھی اس جیسی کوئی کتاب چھوڑ کے ایک صورت ہی لے ہو جو کم از کم 3 آیتوں پہ مشتمل ہو۔ اچھا، اس میں ایک بڑی مزے کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے، اللہ کے نور سے ایک نور ہے، نور ہے، اللہ تعالیٰ تو نور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نور ہے، نور سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ اس انداز سے ہے کہ دنیا کی کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور میں نور اللہ کیسے، جیسے بشری لوازمات ہمارے ہیں ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ تو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں جو سب سے افضل ترین مقام دینا تھا وہ کیا دیا ہے؟ بندہ. اگر اس سے زیادہ کوئی اللہ کے نزدیک محبوب لفظ ہوتا نا تو اللہ وہ بیان کرتے، جس طرح اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. مطلب کیا ہے کہ ادھر بھی اللہ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو سیر کرانے کے لیے لے گی. یعنی ادھر بھی اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اپنے بندے کو. ادھر بھی اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں اس بارے میں شک ہے جو ہم نے کلام اپنے بندے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے تو تم بھی اس جیسی کوئی صورت بنا لو. گزشتہ 2 آیتوں میں توحید کی دعوت تھی اور شرک کا رد تھا جو ہم نے پڑھی ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا سے لے کے وانتم تعلمون تک. اب یہاں سے رسالت اور نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں قرآن کے معارضہ کی دعوت دی. اس سے پہلے یہی چیلنج مکے میں کئی بار دیا جا چکا ہے، لیکن کسی نے آج تک اس چیلنج کو قبول ہے کوئی قرآن جیسی کوئی صورت کوئی آیت لا نہیں سکا. تو فرمایا جب تم ایسا کام نہیں کر سکتے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے یہ نہیں کیا، اگر یہ ویسے تفعلوا جو ہے نا ماضی کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یفعلوا یفعلوا یفعلان یفعلون تفعلوا تفعلان تفعلون، یہ تفعلون تھا، یہ نون رابس کا گرا دیا گیا، یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. لیکن جب پیچھے لم آ جائے نا حروف پہ جازمہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو مضارع کو جزم دے دیا جاتا ہے. تفعلون تھا تو نون رابق بھی گر گیا اور تفعلوا آ گیا. یہ جب ماضی حروف جازمہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو مضارع کا مطلب ویسے تو مستقبل اور حال ہے، یعنی زمانہ حال موجودہ اور مستقبل کا بیان کرتے ہیں، لیکن جب لم آ جائے تو معنی ماضی میں چلا جاتا ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر نہیں کیا تم نے، یعنی قرآن جو ہے تم سے اگر ماضی میں نہیں بنا، جو تم اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکے، تم نے ماضی میں قرآن کو نہیں بنایا. وَلَن تَفْعَلُوا، لن جو حروف ناصبہ میں سے ہیں یہ مضارع کے آخر کو نصب دیتا ہے یعنی زبر دیتا ہے. تو فرمایا جب تم ماضی میں یہ کام نہیں کر سکے وَلَن تَفْعَلُوا، لن آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آگے مستقبل میں بھی کبھی بھی نہیں کر سکو گے. فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر نہیں کیا تم نے، اگر ماضی میں تم سے قرآن نہیں بنا، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں تم کر سکو گے، یعنی زمانہ مستقبل میں بھی تم سے کبھی قرآن نہیں بن سکے گا. تو جب تم سے یہ کام ہو ہی نہیں سکتا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن انسان ہے، لوگ ہیں، آدمی ہیں اور پتھر ہیں. یعنی گزشتہ میں بھی تم سے کام نہیں ہوا اور نہ ہی آئندہ کبھی ہو سکے گا. تو یہ ایک دوسرا معجزہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ایسی تفسیر والی کتاب بنائی ہے اور ساری کائنات کے جن اور انسان مل کے اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے، نہ ہی اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. آج تک کسی نے یہ چیلنج قبول کرنے کی جرت نہیں کی، نہ ہی کوئی قرآن بنا سکتا ہے. اور میں جب تم یہ کام کر ہی نہیں سکتے تو اس جہنم کی آگ سے ڈر جاؤ جس کے ایندھن آدمی ہیں اور پتھر ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور دوسرے دیگر صحابہ اکرام سے مروی ہے کہ یہاں حجارتن سے گندک کے پتھر مراد ہیں، اور یہی قول حضرت ابن عباس کا ہے. تابعین نے سے وہ اصنام، وہ بت، وہ انداد مراد لیے ہیں، وہ شریک جن کی کفار پوجا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ پوجنے والوں کو بھی اور جن کی پوجا کی جاتی ہے. فرمایا جس کا ایندھن انسان ہے، لوگ ہیں، آدمی ہیں، وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں وہ بھی، اور وہ بت والحجارہ، پتھر، ہر قسم کے بت جس کے اللہ کے علاوہ پوجا کی جاتی ہے، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے. تو فرمایا وہ جہنم کی آگ جو تیار کی گئی ہے اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. اے قد اعدت، یعنی جو تیار ہی اس لیے کی گئی ہے، بنائی ہی اس لیے کی گئی ہے کہ جہنم اس وقت بھی موجود ہے، یعنی آج بھی جہنم موجود ہے. یعنی اللہ نے جب سے زمین و آسمان کا سلسلہ رکھا تب سے جنت جہنم کا سلسلہ رکھا. تو احادیث سے جنت اور دوزخ کا اس وقت موجود ہونا ثابت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو جہنم ہے اس کی آگ کافروں کے لیے بنائی ہے. اب قرآن کا ایک معجزہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ کے اندر ایک دستور تھا، میں نے پہلے بھی بات بڑی دفعہ بتائی، مکہ کے اندر ایک دستور تھا کہ لوگ شاعری کرتے تھے اور وہاں بہت زیادہ شاعر مشہور تھے، اس لیے تو قرآن کو بھی انہوں نے شاعر کہا، شاعری کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا اور قرآن کو شعر کہا. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے خانہ کعبہ کی دیوار پہ سورۃ الکوثر لکھی، ایک لائن میں
इन्ना आतैना कल कौसर, दूसरी पे फसल्ली लिरब्बिका वनहर, तीसरी लाइन पे लिख दिया इन्ना शानिका हुवल अबतर, और चौथी लाइन पे मैंने सवालिया निशान डाल दिया। और कहते हैं कि उधर दस्तूर ये था कि हर शायर अपने अपने शेर जो थे खाना काबा की दीवार पे लिखता, उनका उस्ताद आता चेक करता, जिसकी गलती होती उसको बताता, जिसका ठीक होता टिक लगाता। तो कहते हैं जब मैंने लिखा तो मैं छुप के बैठ गया, तो वो शायरों का जो उस्ताद था, मुअल्लिम था, वो बार बार पढ़ रहा है इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिका हुवल अबतर। अल्लाह ने फरमाया ना कुरान कहानत है, ना शायरी है, ना लोगों की अपनी बनाई हुई चीज है। बार बार पढ़ रहे, उसको समझ नहीं आ रही क्या है, आगे लिख देता है मा हाज़ा कौलुल बशर, ये किसी आदमी का कौल नहीं है, क्योंकि वो शायर था, वो समझदार था, वो अरबी जानता था, उसको पता था, फसाहत बलागत में माहिर था। उसने कहा ये किसी इंसान का कौल ही नहीं है। यानी वो इस बात को जानते थे कि आज तक इसका मुकाबला नहीं कर सकते, फिर खुदाई कलाम ही है और कोई नहीं हो सकता। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको हर किस्म के शिरक से महफूज फरमाए, अल्लाह हम सबको अपनी तौहीद पर सलामत रखे, अपनी तौहीद पर कायम रखे, और अल्लाह हम सबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाने की तौफीक दे, कुरान को मानने, इसको पढ़ने, सीखने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।